ترکمان میں مظفر الدین کے حملے کو ناکام کر کے سلطان ایوبی نے اپنے سالاروں سے کہا کہ اب جنگ ختم ہوئی ہے۔ اس نے مال غنیمت سمیٹنے کا حکم دے دیا۔ مال غنیمت بے انداز تھا۔ غازی سیف الدین کے رہائشی کمپ سے بے انداز سونا اور نقدی ملی تھی۔ دشمنوں کی لاشوں سے بھی نقدی اور انگوٹھیوں وغیرہ کی شکل میں سونا ملا۔ دیگر ساز و سامان اور اسلحہ کا کوئی شمار نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے فوج کے کام کا سامان فوج میں تقسیم کیا، دوسرا حصہ دمشق اور ان علاقوں کے غریبوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا جو مصر اور شام کی سلطنت میں آ چکے تھے۔ تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو بیچ دیا گیا۔ ایک یورپی مورخ لین ہول کے مطابق سلطان ایوبی نے اسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی۔ یہ مورخ لکھتا ہے کہ تاریخ میں واضح شہادت ملتی ہے کہ سلطان ایوبی نے مال غنیمت سے اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھا۔ دوسرا مسئلہ جنگی قیدیوں کا تھا۔ سب مسلمان تھے۔ سلطان ایوبی نے انہیں اکٹھا کر کے کہا، تم مسلمان ہو اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ تمہاری شکست کی وجہ یہی ہے۔ تمہارے حکمران تمہارے مذہب کے بدترین دشمن کے ساتھ دوستی کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ تمہاری دنیا بھی خراب ہوئی اور عاقبت بھی۔ اپنے گناہ بخشوانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اسلام کے سپاہی بن جاؤ اور اپنے قبلہ اول کی آزادی کے لیے جنگ لڑو۔ سلطان ایوبی کی یہ تقریر جوشیلی اور جذباتی تھی۔ جنگی قیدیوں میں بہت سے نعرے لگانے لگے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سلطان ایوبی کی فوج کے لیے پیش کر دیا۔ اس طرح سلطان ایوبی کی فوج میں تربیت یافتہ سپاہیوں اور عہدیداروں کا اضافہ ہو گیا۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی نے پیش قدمی ملتوی کر دی۔ فوج کی تنظیم نو کی ضرورت تھی۔ اس نے دمشق اور قاہرہ سے کمک بھی منگوا لی تھی۔ زخمیوں کے علاج کا اس نے وہیں انتظام کر دیا تھا۔ دراصل مظفر الدین کے تصادم نے اس کی حالت کچھ زیادہ ہی خراب کر دی۔ عیسیات کا جو قلعہ ہے یہ لبنان کی سرحد کے اندر تھا۔ ایک مصری واقع نگار کی تحریر کے مطابق قلعہ عیسیات حسن بن صبا کے فرقے حشیشین کا مرکز اور مقدر تھا۔ اس قلعے میں شیخ سنان کی حکمرانی تھی جو حسن بن صبا کا جانشین تھا۔ اس قلعے میں اس نے کچھ فوج بھی رکھی ہوئی تھی۔ عیسیات ذرا بڑا قلعہ تھا۔ اس سے دور 3-4 چھوٹے قلعے بھی تھے جو شیخ سنان کے حشیشین کے پاس تھے۔ انہیں یہ قلعے صلیبیوں نے دے رکھے تھے۔ صلیبیوں کی کوشش یہ تھی کہ حشیشین کو مسلمان قائدین کے قتل کے لیے اور مسلمان قوم کی کردار کشی کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن حشیشین جو اسلام کا ایک فرقہ بن کر ابھرنا چاہتے تھے کہ اسے قاتل بن کر رہ گئے۔ انہوں نے صلیبی لیڈروں کو بھی قتل کیا تھا۔ انہیں نقدی دے کر کوئی بھی استعمال کر سکتا تھا۔ سلطان ایوبی کے دور میں صلیبیوں نے انہیں اتنی مراعات دی کہ انہیں قلعے تک دے دیے۔ وہ ان کے ہاتھوں نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نور الدین زنگی کی موت کے متعلق بھی مورخین لکھتے ہیں کہ یہ حشیشین کی کارستانی تھی۔ اسے دھوکے میں کچھ کھلا دیا گیا تھا جس سے وہ چند دنوں بعد فوت ہو گیا۔ اب صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کی منصوبے بن رہے تھے۔ حشیشین صلیبیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ اس صبح سورج ابھی نہیں نکلا تھا جب الناصر اور اس کے 3 ساتھی 2 صلیبی لڑکی کے ساتھ عیسیات کے قلعے کے دروازے پر جائے۔ بڑی لڑکی نے کوئی خفیہ الفاظ بولے۔ تھوڑی دیر بعد قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ یہ قافلہ اندر چلا گیا۔ الناصر اور اس کے ساتھیوں کو کسی کے حوالے کر کے لڑکیاں شیخ سنان کے پاس چلی گئیں۔ وہ ہر پہلو سے بادشاہ تھا۔ اس کا انداز اور اس کی شان و شوکت شاہانہ تھی۔ اسے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ اسے جب بڑی لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ کہاں سے آئی ہے اور ان کے دوست سیف الدین پر کیا بیتی، شیخ سنان کی نظریں چھوٹی لڑکی پر جمی ہوئی۔ یہاں آؤ۔ شیخ سنان نے بڑی لڑکی سے توجہ ہٹا کر چھوٹی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، تم ضرورت سے زیادہ خوبصورت ہو، میرے پاس بیٹھو۔
लड़की को बाजू से पकड़कर अपने पास बिठाया और उंगलियां उसके बालों में फेरने लगा। वो बोला, तुम बहुत थकी हुई हो, आज मेरे पास आराम करना। इस लड़की ने शेख सन्नान को पहली बार देखा था। लड़की ने उसे घूर कर देखा, जैसे बूढ़े की ये हरकत उसे पसंद ना आई हो। वो सिरक कर उससे दूर हट गई। शेख सन्नान ने उसे फिर बाजू से पकड़ा और इस तरह झटका दिया कि अपने करीब कर लिया, जैसे लड़की ने परे सिरक कर उसकी तौहीन कर दी हो। उसने बड़ी लड़की से कहा, इसे हमारे मुतल्लिक किसी ने बताया नहीं कि हम कौन हैं और हमारी तौहीन कितना बड़ा जुर्म है। मैं आपकी लौंडी नहीं। छोटी लड़की भड़क उठी, मेरे फराज में ये शामिल नहीं कि जो मुझे घसीट कर अपने साथ लगाए मैं अपना आप उसी के हवाले कर दूं। वो उठ खड़ी हुई और बोली, मैं सलीब की गुलाम हूं, हशीशीन की खरीदी हुई लौंडी नहीं। बड़ी लड़की ने उसे डांट दिया और खामोश रहने को कहा, मगर वो खामोश न हुई। कहने लगी, मुझे मुसलमानों के हरम में उस शख्स ने नहीं देखा। मैंने कोई कोताही नहीं की। मैंने तुम्हारे साथ सैफुद्दीन और उसकी मशीरों की अकल पर पर्दा डाले रखा, लेकिन मेरे फराइज में ये शामिल नहीं कि इस बूढ़े के कमरे में रहूं। अगर तुम इतनी खूबसूरत ना होती तो हम तुम्हारी ये गुस्ताखी कभी माफ ना करते, शेख सन्नान ने कहा और बड़ी लड़की को हदायत देने के अंदाज से कहने लगा, इसे ले जाओ और इस याद के किले के आदाब सिखाओ। बड़ी लड़की उसे बाहर छोड़ आई। उसने शेख सन्नान से कहा, आपकी नाराजगी बेजा है, लेकिन हम अपने ऊपर वालों की इजाजत के बगैर हर किसी का हुक्म नहीं मान सकती। मैं चूंकि आपको जानती हूँ, इस किले में पहले भी आ चुकी हूँ। अब आपके काम के 4 आदमी फांस लाई हूँ। आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसने शेख सन्नान को अल नासर और उसके साथियों के मुतल्लिक पूरी तफसील सुनाई। मैं इन आदमियों से पूरा काम लूंगा, शेख सन्नान ने कहा, लेकिन मैं इस लड़की को अपने कमरे में जरूर रखूंगा। ये काम मुझ पर छोड़ें। लड़की ने कहा, वो कहीं भाग तो नहीं चली? क्यों ना मैं इसे आमादा कर लूं कि वो हंसी खुशी आपके पास आ जाए।